السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج جہاں ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، آج ہوا نہیں چل رہی ہے، اس لیے اٹس بیئریبل۔ تب بھی میں نے یہ رضائی پہن لی ہے۔ کل ایک دوست نے کہا کہ ایک ISI والے نے مجھے کہا کہ وہ جو رنگ برنگی رضائیاں پہن کے فوج کے خلاف ویلاگ کرتا ہے وہ ہماری ہٹ لسٹ کے ٹاپ پر ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جی، ہٹ لسٹ کاش اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اور کاش آپ کے وہ کنٹرول میں ہوتی ہے جی، تو آپ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں جی۔ کل ایک دوست نے اسکاٹ ریٹر کا مجھے بھیجا، یہ ایک میرین رہا ہے اور بڑی ٹاپ پوزیشنز میں کام کرتا رہا ہے، نیوکلیئر انسپیکٹر بھی رہا ہے۔ تو اس نے کافی لتوڑا ہے دونوں فرنٹ پہ، یوکرین کے اور اسرائیل کے، امریکہ کو اور ہوتیز۔ ابھی بھی میں 2 گھنٹے پہلے کی خبر انٹرنیشنل نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہوتیز نے ایک اور اسرائیل کا کارگو تباہ کر دیا ہے، وہ کوریڈور ہی بیکار کر کے۔ اسرائیل کو تھوڑی تعداد ہے، ان کو بند کر کے تمام ملکوں نے مارنا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے طرف سے مسلمان ملک جو ان سے ہے، یہ اتنے کمینے گھٹیا ہے کہ یہ اتنا نہیں کر سکے۔ بہت دیر سے میں کہتا تھا کہ یوکرائن کے وار میں بھی روس کو بہت ساری ایجز ہیں۔ ایک تو وہ اس کے ساتھ جون سا بھی وہ ویسٹرن علاقہ ہے وہ سارا اس کا ہے۔ یہ یوکرائن کا ایسٹرن علاقہ، رشیا کا ویسٹ آف یہ یوکرائن جو ہے، یہ تو ریفرینڈم بھی ان کے حق میں کر چکا ہوا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات جنگیں جیتنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ پبلک سپورٹ ہوتی ہے۔ اس کیس میں صرف ایک انٹرسٹ تھا امریکہ کا، ایک کیپٹلسٹ انٹرسٹ تھا اسلحہ بیچنے کا، پیسے بنانے کا، ٹھیک ہے جی، پیسے بنانے کا، جس وجہ سے بائیڈن کو لایا گیا تھا۔ اور اس میں بہت زیادہ نقصان ریئل ٹرمز میں امریکہ کا اور یوکرائن کا ہوا ہے۔ وہ اس نے بڑا اچھا اس میں کہا کہ آج کل تو اس کی کوئی کال نہیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے زیلنسکی کے حالات ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں 1965 کی جنگ جس نے بھی کرائی، جو بھی ہارا، جو بھی جیتا، اس میں پبلک سپورٹ ود دا ملٹری واز ٹو ہیوج۔ وہ نور جہاں کے گانے ہیں۔ اور ابھی بھی جب عمران خان نے بہت زیادہ فوج کا موریل ٹاپ پہ لے گیا تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ انڈیا کی طبیعت ٹھیک کرنے کا معاملہ آئے، تو تب بھی پاکستانی بہت زیادہ فوج کے ساتھ الائنڈ ہو کے سرحدوں پہ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یوکرائن میں دیکھ لیں ایسا نہیں ہے، شروع سے نہیں رہا ہے۔ ڈرافٹ میں میسو کرپشن ہوئی اور کافی 10% کے قریب یوکرائن جو ہے، یوکرائن کی آبادی وہ امیگریٹ کر کے۔ تو یہ کیا پیٹریوٹزم ہوا، پھر یہ کیا جنگ؟ تاریخ میں تو ایسی کوئی جنگیں نہیں لڑی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جس حساب سے پاکستان میں انہوں نے ریجیکٹ کیے ریٹرننگ آفیسرز جو بیوروکریسی کے، وہ روف ٹٹی انسپیکٹر کا، باقی سارے، وہ دیکھیں خواجہ جون سا ہے، اس کے وہ جو عثمان ڈار کی والدہ کا ہے، وہ ریجیکٹ کرنے والے کو ڈپٹی کمشنر اگلے دن نہیں بنا دیا گیا۔ اتنے بے شرم لوگ ہیں، پوسٹنگز بالکل نہیں ہوتی ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں۔ نارملی الیکشنز پر انٹرنیشنل آبزرورز کو بلایا جاتا ہے، 40-60 کا کھپا تو میٹ کر دیا جا سکتا ہے، 70-30 کا کھپا بھی میٹ کر دیا جا سکتا ہے، میرے خیال میں دھاندلی سے کور کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے کیس میں یہ 95-5 کا مسئلہ ہے، 5% ہارڈلی پاپولیشن ہے۔
کیونکہ دیکھیں آپ نے زیادتی یہ کی کہ 3 قسم کے ووٹرز ہوتے ہیں. ایک پارٹی کا ووٹر ہوتا ہے, ایک نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے, اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹر ہوتا ہے. آپ نے پارٹی اور نیوٹرل ووٹر جو ہے وہ تو پورا آپ نے عمران خان کو دے دیا. اب لے دے کہ اسٹیبلشمنٹ کا چھوٹا سا وہ بریکٹ ہوتی ہے جس میں ہے, تو اس سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ عمران خان کے معاملے میں کلیدی چیز جو یہ تھی, میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ میں قتل کی لکیر نہیں ہے. عمران خان کو ان کے قتل کرنے کی کوشش تھی, اس سے کوئی معاملہ ٹھپی تولیا ہو سکتا تھا, لیکن اب بہت مشکل ہے. اور عمران خان ایک جائنٹ بن کے ابھرا ہے. انسٹیٹیوشنز بالکل تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. انسٹیٹیوشنز میں اپنی لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. لائک آپ دیکھیں لیٹلی اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی الگ ہو گئے ہوئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ قاضی نے کہا ہے کہ یا ججز نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. جس اسپیڈ سے انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے, اسی اسپیڈ سے وہ ریورس ہو رہے ہیں. صدیق للی کہتا ہے جی یہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن ہوں گے. یہ الیکشن کبھی بھی پوسٹ پون نہیں ہو سکتے. میرے خیال کے مطابق منیر مستری کو جانا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑے بلو اپ کی طرف معاملہ جا رہا ہے. ماشاء اللہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سہیل وڈیج نے کہا ہے کہ جی, اس نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ لگا دیا جائے. میرے تمام جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ لگاؤ. لگا کے دیکھ بہن چوت, تجھے کپڑوں اتار کے ننگا کر کے تجھے لوگ ماریں گے. ہاں ماشاء اللہ کا اگر چانس تھا تو وہ صرف اور صرف باجوہ کو تھا. جب پاناما میں گانڈے کو اتارا تھا تب ماحول تھا, لوگ بڑے خوش تھے, یار یہ کیا گانڈا گیری چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اسی میں یہ فیض آباد دھرنا شرنا بھی بعد میں ہوا. ہی ہیڈ لاسٹ, کیونکہ یہ پھر اسی بدماشی سٹائل میں سب کچھ میرا ہے, سارا کچھ میرا ہوگا, میں ہی کنگ ہوں, یہ اس حساب سے چل رہا تھا. تو وہ پھر باجوہ اور ثاقب نثار نے کو پلان کیا اس کے خلاف, بالکل جیسے باجوہ اور بندیال نے عمران خان کے خلاف کو پلان کیا اور اس کو اتارا. پوری دنیا میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. یہ جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں یہ جو لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم کا بنگ بھوسڑا لایا گیا, یہ اب بالکل کولیپس کر گیا, یہ بسیدہ ہو گیا ہے. اس میں سے بو آنے لگ پڑی ہے. مین کی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار الیکشنز, جس نے کہا کہ بیلٹ پہ نہیں ہوگا, اس کو امپیچ کرنے کا سوچ رہے ہیں ریپبلکنز. اس نے کہا جی کہ میں نے ڈیفر تو کر دیا ہے معاملہ ٹل دا ٹائم ٹرمپ گیٹس ڈیسیژن فرام دا سپیریئر کورٹ. آپ جتنا پاپولر لیڈر کو دبائیں گے, پاپولر لیڈر اتنا ہی ریباؤنڈ بیک کرے گا. اب ٹرمپ ایک کتنا میسو ان کے لیے چیز بن گئی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں وہ 70% پہ سٹینڈ کر رہا ہے آن دا ریپبلکن فیوریٹ فار نومینیشن ایز پریزیڈنٹ, اور باقی 15-5 اور لوڑے سے بالکل ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, غالباً ڈیسینٹیز 15 پہ ہے, یعنی کہ ہیلی شاید 10 پہ ہے. عمران خان کو انہوں نے, آج آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. میں عمران خان کا بہت کرٹیک رہا, اور میں جہاں جہاں کسی کی غلطیاں ہیں وہ بڑی دلیری سے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, اور میں نے کسی سے کوئی کچھ نہیں لینا دینا. بٹ آن سرٹن ایشوز ہی ہیڈ بین ریئلی ویری پرو ایکٹیو, جس وجہ سے اسے سزا دی گئی. One, not giving bases to United States.
یہ جنگوں شنگوں سے باہر نکلنے کی کوشش. یوکرائن میں کبھی بھی عمران خان اسلحہ اس طرح کا نہ دیتا. تھرڈ, ویری ووکل فار دا مسلم ورلڈ. کوئی بندہ مسلم ورلڈ کے لیے اتنی دلیری سے نہیں بولا جتنا عمران خان بولا. اسپیشلی یہ بلیسفیمی لا اور یہ دن ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ جناب بالکل نہیں ہوگا, آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکے گا. It forced many countries to have in their law these provisions کہ ایسے کرنے والے کو سزا دی جائے گی. یہ بہت عمران خان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی نیت اچھی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کے دور میں بہت زیادہ میسو کرپشن ہو, شاید شہباز شریف سے بھی زیادہ ہوئی ہو, لیکن اس کے انٹرنیشنل ڈیسیجنز, اس کی اپنی آنیسٹی, اپنی ذات تک ملک کو ٹھیک چلانے کے لیے کچھ دیکھیں جو ارینجمنٹس ہیں, لائک صحت کارڈ ہے, لائک پورٹل بنایا گیا. ٹھیک ہے, میرے جیسے بندے کا تو حل نہیں مسئلہ پورٹل کر سکا, سٹیزن پورٹل, اس سے کافی مسئلے ہوئے. بیوروکریسی کو یس اس نے نہیں ٹانگا, فورن بیوروکریٹس کو اس نے ضرور پٹا ڈالنے کی کوشش کی. تو ہی ہیڈ بین سارٹ آف اے پولیٹیکل لیڈر who had been active. باجوہ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے, باجوہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو ڈیل کرنا آسان نہیں تھا. یو سی, باقی تو لکنگ دی ایسز آف ملٹری چیف رہے ہیں, گاڑا شاڑا باتیں کرتے ہیں کہ فواد کو ISI کا چیف بنانا تھا. رئیس شریف نے کہا چل مر رہا, اور آگے سے فواد کو ساتھ نہ لایا کر, بے شک تیرا اسٹاف آفیسر ہے جو بھی, جب میری میٹنگ شیٹنگ ہو یہ باہر بیٹھا کرے گاڑا سا. اندازہ لگائیں نا, اتنی آبویس قسم کے فراڈ اور چیٹنگ گانڈا نے کی ہے. دس از ناٹ آن. لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, انفلیشن 45% پہ پہنچ گئی ہوئی ہے, اور کم از کم لوڑیوں سے پنجاب میں محسن نقوی سڑکیں بنا گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا, کچھ کر ہی دیتے, کچھ سبسڈیز ہی دے دیتے کنجرو, کہ یہ ہوتا کہ یہ PMLN کی کیئر ٹیکرز ہیں تو یہ جتوا دیں گے. حرام زادو, تم اور زیادہ ایسے ایکشن آن گراؤنڈ ہو رہے ہیں سارے پکڑ دکڑ کے علاوہ. اکنامک فرنٹ پہ بھی اسٹاک ایکسچینج بھی ایویں جالی سی اٹھی تھی, بیٹھ کے ہی زبردستی ڈالر کو بھی روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو لہٰذا آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ آن وچ یہ جی یورینیا, وہ گرینائٹ کے بہت سارے ذخائر ہیں. وہ گرینائٹ ٹویچ لینا ہے, نہ کٹ سکیں گا نہ بیچ سکیں گا, وہ تو بہت لوگوں کے پاس ہے. جیسے میں نے کہا کہ وینیزویلا کے پاس تو پروون ورتھ ہے. کل میں نے ایک فریم میں تھوڑا سا میں لگا رہا ہوں کچھ کیمپین کے لیے, PTI کے لیے میں نے کیمپین کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور تو میں اس میں لگا رہا تھا کہ گر بازی عشق کی بازی, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. ٹھیک ہے جی, گر بازی عشق کی بازی ہو, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اس کو بڑی پذیرائی ملی کہ 10,000 11,000 ویوز. یہ عشق اپنے پاکستان کے ساتھ عشق کی بازی ہے. میں آپ اپنے مدر لینڈ کے ساتھ عشق کی بازی ہے. میں یقین کریں, میں اتنا خوش ہوتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ کاش ایسا ہو کہ فوج کا تختہ الٹ جائے, یہ منیر مستری کا کوئی اچھا جنرل آ جائے اور وہ فیئر الیکشن کرا دے, عمران خان آ جائے یا جو بھی آ جائے, تو ہم بھی اپنے سوٹ کیس بند کر کے JFK سے پاکستان کے لیے فلائٹ پکڑیں, پاکستان کے لیے کچھ سوچیں. جو ہم میں پوٹینشل ہے, بہت سارے بچے, اتنے لوگ, یوتھ ان گائیڈڈ پھر رہی ہے, بہت سارے لوگ پریشان ہیں, ڈپریسڈ ہیں, کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے, نیچرل لائف سے بھٹکے ہوئے. وقت میں اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے, وقت میں ہم نے اپنے آپ کو قید کیا ہے. وقت نے آپ کو قید بالکل نہیں کیا ہوا. میرے جیسے بندے کو وقت کبھی قید نہیں کر سکا. میں نے کبھی زندگی میں ریگولر نوکریاں سوائے سول سروسز کے نہیں کی.
اس میں بھی ایز سچ میں نے اپنے آپ کو قید نہیں کیا، لائک فار فیو آورس ان دا آفس، اس کے علاوہ نو ناٹ ایٹ آل۔ نیچر کے ساتھ ہارمنی میں، نیچر کے ساتھ فریکوینسی میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ قرآن پاک کو بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بہت آسان نسخہ حیات زندگی گزارنے کا نسخہ ہے، سمپل اسٹریٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب پڑھیں، مسلکوں میں نہ جائیں، یہ سارے ملے شلے چھوڑ دیں، یہ ملے شلے جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس کو پریزنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو فرق پتہ لگے گا کہ یس، میں جو باتیں کرتا ہوں نیچر کے ساتھ، کاسمک ڈینس کی، آپ کی لنکیج کی، دیکھیے آپ انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ایک دوسرے پہ، انٹر لنکڈ ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب کسی نے سوچا تھا کہ یہ ہوتی، یہ کہاں سے آئیں گے یمن کے اور یہ تن دیں گے اپنا اسرائیل کو، nobody would have imagined۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، اسکاٹ ریٹر نے کہا اب اسرائیل کو کوئی نہیں بچا سکے گا، ہینری کسنجر نے بھی کہا تھا یہ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ آپ آرٹیفیشل چیزیں کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں سلوٹا سلاٹی مارو، وہ کچھ دیر چلے گا، اس کے بعد وہ سسٹین نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل ہیں۔ جب آپ لوکل کنٹرولز میں چلے جاتے ہیں، جب آپ نیوٹرل سیٹنگز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم مینیپولیٹ ہوا، نیوٹرل سیٹنگز ریموو کی گئیں، ٹھیک ہے، کنڈیشن لوگوں کو کیا گیا، انڈاکٹرینیٹ کیا گیا، جس کو کہ ایلون مسک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایووک مائنڈ وائرس، ٹھیک ہے جی، these things touch the peak and this is the anti climax۔ پاکستان کی آبادی ہے، آبادی کو یوٹیلائز کیا جائے۔ فوج بہت بری پاکستان کی پھنس گئی ہے، قدرت کا کام ہے، 75 سال سے یہ موج ملا کر رہے تھے، آخر یہ بہت بری طرح پھنس گئے۔ اس کے اپنے لگائے ہوئے کور کمانڈر کہتے ہیں مارشل اللہ، مارشل اللہ، اللہ کے دیکھو مارشل اللہ، پٹ جائے گی آپ کی مارشل اللہ، بھوکے مریں گے، نارتھ کوریا بن جائے گا پاکستان۔ میں بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔